السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے افعال ناقصہ کی تعریف اور افعال ناقصہ کی تعداد اور اس کا عمل۔ افعال ناقصہ کسے کہتے ہیں، اس کی کتنی تعداد ہے، وہ کیا عمل کرتے ہیں، اور افعال ناقصہ کی خبر کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ کب مفرد آتی ہے، کب وہ جملہ اسمیہ آتی ہے، شبہ جملہ آتی ہے، اور اس کی افعال ناقصہ کی خبر کی کون کون سی قسمیں ہیں۔ اسی طرح افعال ناقصہ کی خبر کے مقدم ہونے میں جو جواز اور وجوب ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ کب خبر کو مقدم کرنا واجب ہو جاتا ہے اور کب خبر کو مقدم کرنا جائز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم پڑھیں گے افعال مقاربہ کی تعریف اور تشریح، اور افعال رجاء کسے کہتے ہیں اس کی تعریف اور تشریح، اور ان تمام اصطلاحات کو ہم مثالوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ آئیے کتاب پر اسے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 47 سے کانا و اخواتها کی بحث شروع ہو رہی ہے۔ اصبح، امسا، باتا، لیسا، ما زال، منفک، ما دام، تسمى اخوات کانا۔ یہ جو اوپر ہم نے پڑھے ہیں الفاظ، یہ تمام الفاظ کانا کے اخوات میں سے یعنی کانا کی طرح یہ عمل کرتے ہیں، جس طرح کانا جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور ایک اس کی مبتدا ہوتا ہے اور ایک اس کا اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے کانا کی، اور یہ اپنے اسم کو ہمیشہ رفع دیتا ہے اور اپنی خبر کو یہ نصب دیتا ہے۔ تو اسی طرح اس کے جو اخوات اس کے ساتھ ہیں، یہ تمام بھی اسی طرح ان کا بھی ایک اسم ہوتا ہے اور ایک ان کی خبر ہوتی ہے، اور اسم کو یہ رفع دیتے ہیں اور خبر کو یہ نصب دیتے ہیں۔ تو یہ اصبح، امسا، یہ تمام جو ہیں یہ کانا کی اخوات میں سے ہیں۔ آگے ہے من الافعال الناقصہ الذي يدل على التوقيت بالصباح۔ یہ افعال ناقصہ انہیں کہا جاتا ہے۔ کانا و اخواتها جو ہیں یہ فعل کی طرح کام نہیں کرتے، لیکن یہ تھوڑا سا فعل کی طرح عمل کرتے ہیں، اس لیے انہیں افعال ناقصہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کے آنے والے ساتھ جس کے اوپر یہ عمل کرتے ہیں، اسم اور خبر کے اوپر، ایک کو یہ رفع دیتے ہیں اور ایک کو یہ نصب دیتے ہیں۔ تو اس میں افعال ناقصہ میں کچھ ایسے ہیں جو وقت کے اوپر دلالت کرتے ہیں، یعنی اگر وہ لفظ بولا جائے تو گویا وہ لفظ جو ہے زمانے کے بارے میں بتایا جاتا ہے یا وقت کے بارے میں، جیسے یہاں پہ ہے یہ اصبح۔ تو اصبح کا مطلب ہے، ایک مطلب ہے صبح کر لینا اور ایک مطلب ہے ہو جانا۔ تو یہ یدل علی التوقیت بالصباح، یہ اصبح صبح کے وقت کے اوپر بھی دلالت کرتا ہے کہ فلاں شخص نے صبح کر لی، تو یہ اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اصبح الرجل، اس آدمی نے صبح وہاں پہ کی۔ اسی طرح یہ امسا ہے، یہ شام کا وقت کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ باتا ہے تو یہ رات بتانے کے اوپر۔ یہ اس طرح آگے مزید بھی آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے من الافعال الناقصہ الذي يدل على التوقيت بالنهار، کہ افعال ناقصہ میں سے وہ کون سا اسم فعل ہے جو دن کے وقت کے اوپر دلالت کرتا ہے، یعنی اگر وہ بولا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دن کا گزارنا۔ ظل، یہاں پہ یہ موجود ہے، ظل کا مطلب ہے کہ ظل الرجل، اس نے وہاں پہ دن گزارا، یہ دن کر دیا، اس نے دن کا وقت کر دیا، تو یہ مطلب ہوگا اس کا۔ اس کے بعد ہے من الافعال الناقصہ الذي يدل على التوقيت، یہ یہاں پہ وہ تمام افعال ناقصہ جمع کیے گئے ہیں جو وقت کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ اصبح، اضحى، باتا، ظل، امسا۔ یہ اصبح صبح کے اوپر دلالت کرتا ہے، اضحى یہ بھی صبح کے وقت کے بعد جو
دوپہر کے اوپر دلالت کرتا ہے، اسی طرح باتا یہ رات کے اوپر، ظلہ یہ دن کے اوپر، امسا یہ شام کے وقت کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے من الافعال الناقصة الذي يدل على التحول۔ افعال ناقصہ میں سے کچھ افعال ایسے ہیں جو تحول کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ تحول کا مطلب ہے ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف چلے جانا، کنورٹ ہو جانا، جس طرح ہم کہتے ہیں ایک سے دوسرے کی طرف بدل جانا، اس کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ سارا جیسے ہے، سارا کا مطلب ہے ہو جانا، کہ کوئی کسی شخص کے بارے میں جس طرح کہ سار الرجل طالباً یا سار الرجل عالماً، کہ وہ آدمی عالم بن گیا ہے، وہ آدمی طالب بن گیا ہے۔ تو یہ کسی چیز کا، کسی انسان کا کسی اور چیز میں بدل جانا جو ہے، تو وہ اس کے اوپر کے لیے سارا لفظ بولا جاتا ہے، جس کا مطلب اردو میں ہے ہو جانا یا بن جانا۔ تو اس کے بعد ہے من الافعال الناقصة الذي يدل على النفی۔ افعال ناقصہ میں سے یہ فعل ہے لیسا، یہ دلالت کرتا ہے نفی کے اوپر، نہ کے اوپر، یعنی اس کا مطلب ہے نہیں ہوا۔ لیس الرجل عالما، کہ وہ آدمی عالم نہیں ہے، یا لیس الرجل ظالما، وہ آدمی ظالم نہیں ہے، تو یہ نفی کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے من الافعال الناقصہ الذي يدل على الاستمرار۔ افعال ناقصہ میں سے وہ فعل جو استمرار کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ استمرار کا مطلب ہمیشگی، یعنی ما زال الرجل طالبا، وہ آدمی ابھی تک مانگنے والا ہے، طالب ہے کسی چیز کا۔ یا اسی طرح کسی کے بارے میں کہا جائے ما زال الرجل فقیرا، کہ وہ آدمی ابھی تک فقیر ہے۔ یا ما زال الرجل غنیا، کہ وہ آدمی ابھی تک مالدار ہے۔ تو یہ استمرار کے اوپر استعمال ہوتا ہے، ما زال ہمیشگی کے اوپر، کہ وہ ابھی تک جو زمانہ چل رہا ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ یہ افعال ناقصہ میں سے ایک فعل ہے۔ اس کے بعد من الافعال الناقصہ الذي يدل على بیان المدہ، کہ یہ افعال ناقصہ میں سے یہ بھی ما زال کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ ما زال استمرار کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور یہ کسی جو ہے نا مدت بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی خاص وقت کے بتانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ما دام، کہ کسی مدت کو خصوصی طور پہ بیان کیا جائے کہ فلاں آدمی جو ہے فلاں مدت تک وہ اس طرح رہا ہے۔ ما دام الرجل، کہ آگے طالباً یا ظالماً یا عالماً کوئی بھی اس کی خبر لگا دیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اتنی مدت تک وہ آدمی جو ہے عالم رہا، ظالم رہا، یا جو بھی اس کی خبر بنائیں گے وہ خبر بن جائے گی۔ اور ما زال میں ہے کہ وہ ابھی تک ہے، اس طرح ہے۔ ما دام کا مطلب ہے کہ وہ اتنی مدت تک اس طرح رہا۔ اس کے بعد ہے من الافعال الناقصہ الذي لا يأتي منه فعل المضارع۔ اچھا، یہ افعال ناقصہ جو ہیں جس طرح کانا و اخواتها، یہ فعل مضارع کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں، جس طرح یکون ہوتا ہے، کانا کا سے یکون، اور اسی طرح جو پیچھے ہم نے دیگر پڑھے ہیں سارا سے یسیرو۔ تو یہ کچھ افعال ایسے ہیں جو جن کا فعل مضارع نہیں آتا، جس طرح کانا کا یکون آتا ہے لیکن ان کا نہیں آتا، جس طرح یہ ہو گیا لیسا اور ماداما۔ یہ لیسا کا فعل مضارع یلیسو یا اس طرح کا کوئی فعل مضارع نہیں ہے، اسی طرح ماداما کا بھی کوئی فعل مضارع نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے یہاں پہ یہ کچھ مثالیں دی گئی ہیں، یہ وہ پھر نیچے ان کے بارے میں
آپشن میں سوال کیا گیا ہے، کان خالد بن الولید عبقریا من عباقرة الحروب قد ورد الخبر فی هذه الجملہ، کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہاں پہ ایک جملہ کہا گیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ لڑنے میں بڑے جنگجو تھے۔ تو پھر یہاں پہ جو کانا ہے، جس طرح یہ کانا لکھا ہوا ہے، اس کے ہم نے پیچھے بتایا میں نے کہ کانا جو افعال ناقصہ جو ہیں ان کے ساتھ ایک ان کا اسم ہوتا ہے اور ایک ان کی خبر ہوتی ہے۔ یہ ہمیشہ جملہ اسمیہ کے اوپر داخل ہوتے ہیں، ایک آگے جو ان کا اسم ہوتا ہے وہ اس کی اسم بن رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک خبر ہوتی ہے۔ اسم ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور خبر ہمیشہ منصوب ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ جو خبر وارد ہوئی ہے اس جملے کے اندر وہ مفرد ہے۔ خبر کی بھی اقسام ہیں، جو اسم تو مفرد ہوتا ہے اس کا، خبر جو ہے اس کے بارے میں یا جملہ افعال ناقصہ میں خبر کبھی کبھی مفرد ہوتی ہے اور کبھی یہ جملے کے طور پہ بھی خبر آتی ہے، وہ آگے آئے گی، وہ پڑھیں گے۔ یہاں پہ یہ خبر بن رہی ہے عبقریا، کانا خالد، خالد یہ اسم ہو گیا کانا کا، اور عبقریا یہ کانا کی خبر ہے، تو یہ خبر یہاں پہ مفرد ہے۔ اس کے بعد ہے صار التخطیط اساسہ العلم، یہاں پہ قد ورد الخبر فی هذه الجملہ جملۃ اسمیۃ، اس جو اوپر جملہ پڑھا ہے ہم نے، صار التخطیط اساسہ العلم، اس جملے کے اندر یہ خبر جو ہے وہ جملہ اسمیہ بن رہی ہے۔ یہ سارا فعل ناقص ہو گیا، التخطیط یہ اس کا اسم ہو گیا سارا کا اور یہ مرفوع ہے۔ اساسہ العلم یہ مکمل جملہ ہے، اساس یہ مبتدا ہو گیا اور العلم اس کی خبر ہو گیا، یہ مبتدا خبر مل کر مکمل جملہ بنے ہیں اور یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ مکمل جملہ اسمیہ اس سارا کی خبر بن رہا ہے۔ تو یہاں پہ خبر جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہے۔ اس کے بعد ہے صارت طیارۃ بین السحاب قد ورد الخبر فی هذه الجملہ شبہ جملۃ، اب یہ خبر جو ہے کانا اور اس کے اخوات کی، یہ جملہ بھی آتی ہے، مفرد بھی آتی ہے اور شبہ جملہ بھی آتی ہے۔ کبھی کبھی خبر مفرد ہوتی ہے جس طرح ہم نے اوپر پڑھا عبقریا، پھر کبھی جملہ اسمیہ ہوتی ہے جس طرح ہم نے یہاں اوپر مثال میں پڑھا اساسہ العلم۔ یہاں پہ خبر جو ہے شبہ جملہ ہے۔ شبہ جملہ کہتے ہیں کسی جملے کی مانند ہونا، مکمل جملہ نہیں ہوتا لیکن جملے کی طرح ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی دو کلمات پائے جاتے ہیں لیکن وہ مکمل جملہ نہیں ہوتا، جس طرح یہ صارت الطیارۃ بین السحاب کہ ہوائی جہاز وہ بین السحاب بادلوں کے درمیان ہو گیا، بادلوں میں ہو گیا، صارت ہو جانا اور الطیارہ یہ اس کے اسم ہو گیا سارا کا، سارا یہ فعل ناقص ہو گیا، بین السحاب یہ بین اور السحاب یہ دونوں جو ہیں مل کر شبہ جملہ بن رہے ہیں۔ یہ جملہ نہیں ہے، بین السحاب کا مطلب ہے بادلوں کے درمیان۔ اب بادلوں کے درمیان یہ جملے کی مانند ایک بات ہے، لیکن بادلوں کے درمیان کیا ہوا، جب یہ معلوم ہوگا کہ بادلوں کے درمیان کیا ہوا ہے تو یہ پھر مکمل جملہ بنے گا، لیکن یہ ابھی شبہ جملہ ہے اور یہ خبر ہے یہ سارا کی۔ یہ طیارہ یہ اسم ہو گیا اور بین السحاب شبہ جملہ ہو کر خبر ہو گئی سارا کی۔ اس کے بعد ہے صار فی افریقیت الکثیر من الدول المستقلة واصبح بینہم التضامن والتعاون
قد ورد فیہم الخبر مقدما علی اسمہ جوازا۔ اب یہاں پہ کبھی کبھی اس کی خبر جو ہوتی ہے اس کانا و اخواتها کی خبر مقدم ہوتی ہے، یعنی خبر پہلے آ جاتی ہے اور اس کا اسم بعد میں آتا ہے۔ جس طرح یہ جملہ ہے کہ صار فی افریقیہ الکثیر من الدول المستقلہ، کہ یہ سارا فعل ہو گیا، فی افریقیتی یہ اس کی خبر ہو گئی، الکثیر من الدول المستقلہ یہ اس کا اسم ہو گیا۔ اب یہاں پہ اسم کو بعد میں لائے ہیں اور خبر کو مقدم کر دیا، پہلے لائے ہیں، تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے جوازاً، ایسا کرنا جائز ہے کہ کبھی خبر کو مقدم لایا جائے اور اسم کو جو ہے وہ مؤخر کر دیا جائے۔ دوسرے جملے میں وَأَصْبَحَ بَيْنَهُمَا، یہ ایک ہی جملہ ہے، وَأَصْبَحَ بَيْنَهُمَا التَّضَامُنُ وَالتَّعَاوُنُ، اور یہاں پہ یہ اصبح جو ہے یہ بھی سارا کی طرح افعال ناقصہ میں سے ایک فعل ہے۔ اب التضامن یہ اس کی اسم ہے، التضامن والتعاون یہ عطف معطوف مل کر یہ اس کا اسم ہے اصبح کی، اور بینہما یہ خبر ہے، لیکن یہاں پہ خبر مقدم ہے، اصبح التضامن بینہما ہونا چاہیے، لیکن یہاں خبر کو مقدم کیا ہے جوازاً۔ یہ اس کے بعد ہے صار فی افریقیتی کثیر من الدول المستقلہ واصبح بینہما التضامن والتعاون قد ورد فیہما خبر کان مقدما علی اسمہ وجوبا۔ یہ اوپر خبر جو ہے یہ جوازن، یعنی یہاں پہ جائز تھا خبر کو مقدم کرنا، نیچے والے جملے میں اس کو خبر کو جو ہے مقدم کیا گیا ہے وجوباً۔ یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے، یہ دیکھیں یہاں الکثیر کے اوپر الف لام داخل ہے اور یہاں پہ کثیر پر الف لام داخل نہیں ہے، صرف اس وجہ سے یہ اس جملے کے اندر خبر کو مقدم کرنا واجب تھا اور اس جملے میں خبر کو مقدم کرنا جائز تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب اسم کانا و اخواتہا جو ہے ان کی خبر تب مقدم کرنا واجب ہوتا ہے جب ان کا اسم نکرہ آ جائے۔ جب ان کا اسم نکرہ ہو تو ان کی خبر مقدم کی جائے گی۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ اسم معرفہ ہے، اس کے اوپر الف لام داخل ہے، اور فی افریقیہ، اور نیچے والے جملے میں یہاں 60 نمبر سوال میں فی افریقیہ کے بعد جو ہے کثیر، اس کے اوپر الف لام داخل نہیں ہے، تو یہ نکرہ ہے۔ اس کے نکرہ ہونے کی وجہ سے یہاں اس کی خبر کو مقدم کرنا واجب ہے، اس لیے اس کو وجوباً کہا گیا اور اوپر اس کو جوازاً کہا گیا ہے۔ صار فی افریقیہ، سارا یہ فعل ناقص ہو گیا، فی افریقیہ خبر مقدم وجوب کے ساتھ ہو گئی، باوجہ کثیر جو ہے یہ اس کے اوپر الف لام نہیں ہے، یہ معرفہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے قد تأتی کان وبعض اخواتها تامة فتكفي بمرفوعها على أنه فاعل ولا تحتاج إلى خبر ومنها، یہاں پہ نیچے اس کے آپشن دیے گئے ہیں۔ قد تأتی کانا و بعض اخواتها، کہ کانا اور اس کے بعض اخوات جو ہے وہ مکمل ہوتے ہیں، فتکتفی بمرفوعها على انه فاعل،
اور یہ اس بات کے لیے کافی ہوتے ہیں کہ وہ فاعل ہیں۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ کانا جو ہے یہ ہمیشہ اس کے ساتھ اور اس کے اخوات کے ساتھ اسم آتا ہے، اور اسم کے بعد خبر آتی ہے۔ وہ خبر مفرد ہوتی ہے یا جملہ اسمیہ ہوتی ہے یا وہ شبہ جملہ ہوتی ہے، جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا ہے۔ لیکن اس کے اندر کانا و اخواتو کے اندر کچھ جو اخوات ہیں وہ تام ہیں، تامہ ہیں، تامہ کہلاتے ہیں، مکمل ہوتے ہیں۔ وہ ان کو خبر کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خبر کے بغیر اپنے اسم کے ساتھ ہی مکمل ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کان الرجل عالماً، اب یہاں پہ کانا رجل اسم ہو گیا اور عالماً اس کی خبر ہو گئی۔ تو کچھ افعال ایسے ہیں جس کے اندر صرف اسم آ جائے تو بھی وہ پورے ہو جاتے ہیں، وہ نیچے لکھے ہوئے ہیں۔ اصبح، مثال کے طور پہ کوئی آدمی کہتا ہے اصبح احمد، تو یہ جملہ مکمل ہو گیا کہ احمد نے صبح کر لی۔ اب اس کی خبر کی ضرورت نہیں ہے آگے، اس لیے یہ اصبح جو فعل ہے، فعل ناقص جو ہے، یہ تامہ میں سے ہے۔ اسی طرح ظل، کہ اس نے ظل احمد، احمد نے دن کر لیا، دوپہر کر لی۔ اور اسی طرح بات احمد، احمد نے رات گزار لی۔ تو یہ کلھا صحیح کہہ کر یہ تینوں جو ہے بتائے جا رہے ہیں کہ یہ تینوں تامہ اخوات میں سے قد تأتی، کہ بعض مرتبہ کانا اور اس کے بعض اخوات جو ہیں وہ تامہ ہوتے ہیں، فتکتفی بمرفوعها علی انہ، وہ اس کے ساتھ ہی کافی ہوتے ہیں کہ وہ خود مرفوع ہوتے ہیں اور وہ فاعل ہوتے ہیں۔ ولا تحتاج الی خبر، اور وہ خبر کی طرف محتاج نہیں ہوتے، خبر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہے الافعال التي تدل على قرب وقوع الخبر منها کاد اوشک قرب۔ افعال ناقصہ میں سے کچھ افعال ایسے ہیں جو خبر کے جلدی وقوع ہونے کے اوپر دلالت کرتے ہیں، یعنی کچھ افعال ایسے ہیں جو اس بات کی الافعال التي تدل على، یہ افعال ناقصہ نہیں ہے، یہ الافعال التي تدل على قرب وقوع الخبر منها، یہ کسی کام کے جلدی ہو جانے، قریب وقت میں ہو جانے کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ یعنی کاد الرجل، کہ وہ آدمی قریب ہے، کہ کاد الرجل یموت، کہ وہ آدمی قریب ہے کہ جلدی وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اوشک ہو گیا، قرب ہو گیا۔ تو یہ ایسے افعال ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ جلد ہی کوئی کام ہو جائے گا، قریب وقت میں۔ ایسے افعال جو دلالت کریں علی قرب وقوع الخبر، کسی خبر کے جلدی قریب میں زمانے کے اندر واقع ہونے کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ یہ کادا، اوشک، قربا، یہ تین لکھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے الافعال التي تدل على رجاء وقوع الخبر منها، یہ اوپر تھے کسی خبر کے قریبی زمانے میں واقع ہونے کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ یہاں ہے یہ کسی کام کے امید کے اوپر، جب کسی کام کی امید کی جاتی ہے تو اس کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ یہ عصا، یہاں پہ یہ حری لکھا ہوا، یا کے نیچے نقطے لگائے ہوئے، یہ نہیں ہے، یہ اصل لفظ حرا، حریہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اخلولق، ان کا مطلب ہے قریب ہے، اس کا مطلب تھا قریب ہے، اس کا مطلب ہے امید ہے۔ کاد الرجل یموت، قریب ہے کہ وہ آدمی فوت ہو جائے، مر جائے۔ یا کاد الرجل یذهب، قریب ہے کہ وہ آدمی چلا جائے۔ یہاں پہ اگر عسى الرجل یذهب، قریب ہے کہ وہ امید ہے کہ وہ آدمی چلا جائے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، اس کے اندر قرب کو بیان کیا گیا، اس کے اندر امید کو بیان کیا گیا۔ یہ افعال ہیں، انہیں افعال رجا کہا جاتا ہے۔ عصا، حرا، اخلولک، یہ یا کے نقطے غلط لگائے گئے پرنٹنگ کی وجہ سے۔
اس کے بعد ہے الافعال التي تدل على البدء في الخبر منها، اخذ، شرع، طفق۔ یہ کچھ افعال ہیں، انہیں یہ ایسے افعال ہیں جو دلالت کرتے ہیں کسی کام کے شروع کرنے کے اوپر۔ جیسے اخذ ہو گیا، اخذ کا ایک عام مطلب لیا جاتا ہے کہ اس نے لے لیا یا پکڑ لیا، لیکن اخذ کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ کسی کام کو اس نے کسی کام کے اندر ہاتھ ڈال دیا ہے، ابتدا کر دی ہے۔ اخذ الرجل یعمل، اس آدمی نے کام شروع کر دیا ہے، عمل کرنا شروع کر دیا، کوئی کام شروع کر دیا ہے۔ اسی طرح شرع ہو گیا، شرع تو ویسے بھی اس کا مادے سے ہی بتا رہا ہے کہ شروع کرنا کسی کام کو۔ طفیقہ، یہ بھی اسی معنی میں آتا ہے کسی کام کے شروع کرنے کے اوپر، کہ اخذ الرجل یسافر، وہ آدمی، اس آدمی نے سفر کرنا شروع کر دیا۔ یا اخذ الرجل یبکی، اس آدمی نے رونا شروع کر دیا۔ تو یہ کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کسی کام کے ابتدا کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ افعال ناقصہ، افعال مقاربہ اور افعال رجاء کے حوالے سے اگر یہ لیکچر آپ کو مفید لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔